بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اور تحریک انصاف کی کمیٹیوں کے مابین آج مذاکرات کی پہلی نشست ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آیا ان کمیٹیوں سے کچھ نکلے گا یا یہ ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگا کے تحریک انصاف کا جو وقت ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت اصل ہدف ہے، اس کو خاموش کروانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے اس وقت خبریں زیر گردش ہیں۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر بھی اس حوالے سے کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نئے بنائے گئے ہیں ایک ذمہ دار ریچرڈ گرنیل، انہوں نے آج ایک اور بڑا دھماکہ کر دیا ہے، اور یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس نے پاکستان کے طاقتور حلقوں اور حکومت کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تحریک انصاف کا تو ایک درینہ مطالبہ وہ پورا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پارا چنار اور کرم ایجنسی کا جو معاملہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے، انتہائی خطرناک ہو گیا ہے، اور اب ملک بھر میں اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس کو توڑنے کے اندر مدد فراہم کریں گے۔ پاکستان کی اس وقت سیاست، معیشت، وکالت، صحافت، پورا جو مرکز و محور ہے وہ عمران خان کی ذات ہی ہے۔ کوئی مخالف ہو یا موافق ہو، بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس نے ایک بڑا کمزور قسم کا جو ہے وہ پوزیشن لی ہے، خاص طور پر پارا چنار کے معاملے کے اندر، جہاں پہ دو گروپوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے جنگ جاری ہے، لیکن اب وہ جنگ جو ہے وہ خونی جنگ کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اگرچہ مختلف دہائیوں سے یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہے، لیکن اب چونکہ یہ مذہبی ایک رخ اختیار کر گئی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ نہ وفاقی حکومت اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں اس حد تک سنجیدہ دکھائی دی ہے۔ جو کام ان کو چند دنوں کے اندر کر لینا چاہیے تھا اور اس کے لیے دن رات ایک کر لینا چاہیے تھا، اس کے اندر اب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ ابھی پنجاب حکومت میں مریم نواز اپنے ہیلی کاپٹر بھیج کر وہاں پہ جو ہے وہ بڑی شہرت سمیٹنے کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی پوری طرح وہاں پر ایکٹیو ہے، لیکن وفاقی حکومت بڑی دیر کے ساتھ بیدار ہوئی ہے، وہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب ملک بھر کے اندر جو دھرنوں کا سلسلہ ہے پارا چنار کے معاملے پر وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور کل دو افراد جن کا مرڈر ہوا وہ بڑے عجیب طریقے سے، یعنی ایک تذلیل امیز، انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے۔ اب اس معاملے کے اندر جو حکومت ہے وہ اب اس کو کچھ کرنے والے اقدامات ہیں، اور وہ ہر صوبے کا یہی مسئلہ ہے۔ پولیس کو مضبوط کیا جائے، ضلعی انتظامیہ کو بدلا جائے، افغان سرحد سے مداخلت ختم ہونی چاہیے، غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے جو سانحات کی تحقیقات کرے، زمینوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی با اختیار وہاں پہ کمیٹی بننی چاہیے، پیرا ملٹری فورسز کو پولیس کے ماتحت کیا جانا چاہیے، جب ان کی ضرورت ہو تو پولیس انہیں طلب کر سکے، سرحد کو جو ہے وہ فوج جو ہے اس کو محفوظ بنانا چاہیے۔ تو اب وہاں پہ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سرحد پار سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ وہاں پہ کاروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہے ملک کے اندر، اس طرح جو خون خرابہ ہے اس کو ہر صورت کے اندر بند ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم آئے تو اس وقت عالمی برادری جو ہے خاص طور پر یو کے، امریکہ، کینیڈا اور مختلف یورپی ممالک، خاص طور پہ یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، حکومت کے گرد جو پریشر ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب وہ سمجھتے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے اس طرح کا ایک ماحول بنا لینا چاہیے کہ جو بھی مذاکرات کا نتیجہ نکلے کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی انتظامیہ کے ڈر کے ساتھ یہ نہیں کیا، بلکہ ہم جو ہے وہ روٹین کے اندر ہی یہ معاملہ کر رہے تھے۔ اب اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے
اس کو آج اس شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی کمیٹی نے نہیں اٹھایا، جو بڑا افسوسناک ہے۔ آگے چل کر ممکن ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر شامل ہو جائے، لیکن جو رچرڈ گرنیل ہیں یہ مسلسل جس طرح انہوں نے ایک پرسنل معاملہ لیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ویوز کا چسکا ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے حق میں یہ بڑی عام چیز ہے، چونکہ پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے کہ انٹرنیٹ عموماً جب حکومت چاہتی ہے بند کر دیتی ہے۔ 26 نومبر کو بھی ہم نے یہی دیکھا، بہت سارے حقائق بر وقت نہیں آ سکے، اس کی بنیادی وجہ انٹرنیٹ بھی تھی۔ آئے روز کبھی ٹویٹر بند کیا جاتا ہے ایکس کو، کبھی جو ہے وہ فیس بک، کبھی ویسے ہی انٹرنیٹ کی فیسلٹی بند کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آج ایک بڑی بات کی ہے، اور یہ اگرچہ 24 نومبر سے پہلے بھی تحریک انصاف نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ایلن ماسک آپ کو علم ہے جو اس وقت جو ایکس کے بانی ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے حمایتی ہیں، بڑے قریبی ہیں۔ تو انہوں نے رچرڈ گرنیل نے آج کہا ہے گرنیل نے کہ ہے ایلن ماسک کو یعنی اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھی آپ اس لسٹ میں شامل کریں جہاں پر سٹار لنک جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ جو حکومت ہے، آپ کو علم ہے انٹرنیٹ وہ بند نہ کر سکے، اور یہ دنیا کے ان ملکوں کو اس حوالے سے فوکس کیا گیا تھا سٹار لنک پہ، جہاں پہ سیٹلائٹ کا یہ سسٹم ہوتا ہے، جو مختلف ممالک کے اندر بڑی تعداد کے اندر سیٹلائٹ گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہیں، اور وہاں پہ کسی پول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں دوسرے انٹرنیٹ سے زیادہ ہیں، لیکن کم از کم انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے، انٹرنیٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس پاکستان کو بھی شامل کریں۔ اس پہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مناپلی ہے، یہ جو حکومت آئے روز انٹرنیٹ کو بند کرتی ہے، اس سے اتنا زیادہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور موجودہ جو رجیم ہے، یہ بات بہت عام ہے، اور میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس بات کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹائی گئی، اس وقت سے لے کر اب تک، اگرچہ سعید احمد خان نے ڈان نیوز کے اوپر ایک کالم ان کا چھپا ہے چند دن پہلے کہ 28 ارب ڈالر سے لے کر 42 ارب ڈالر تک ملک کو نقصان ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا جب آپ دیکھیں گے خاص طور پر خارجہ پالیسی کے اندر جو اس وقت چائنا کے ساتھ معاملات کی خرابی ہے۔ آج بھی مشاہد حسین سید جو اس پورے اس طرح کے ایشوز انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور خاص طور پر چائنا اور پاکستان کی جو فرینڈ شپ ہے، اس پہ بڑے ان کو گرپ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ اس وقت ہولڈ پہ ہیں سارے منصوبے، چونکہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکی ان کا گلہ شکوہ ہے۔ وہاں پہ خاندانی منصوبہ بندی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اگر کسی خاندان کا چھن جائے تو وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ 10 12 14 آپ جو ہے کوئی احتجاج کے لیے آئے تو ان کو بھی بھون ڈالیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہاں وہ بڑی حساس قوم ہے اس معاملے کے اندر۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ان حالات میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے صرف انٹرنیٹ کی فیسلٹی سلو ہونے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا ہے جناب یہ ذرا انٹرنیٹ والا معاملہ بھی آپ دیکھیں، اور پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کریں جہاں پر جو ہے وہ سٹار لنک کے ذریعے یہ انٹرنیٹ والی فیسلٹی دی جائے۔ تو یہ یقیناً ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے ایک کڑچے ہیں، کڑچے چمچے ٹاؤٹ جو بھی لفظ استعمال کریں، چند دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب یہ رچرڈ جو ہے نا دوبارہ ٹویٹ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد روز وہ ٹویٹس کر رہا ہے، تو وہ کام نہیں ہوا۔ اچھا دوسرا میں نے خبر پچھلی ویڈیو میں دی تھی جو ان کے بھائی نے بنیادی طور پر ٹویٹ کیا تھا، آفتاب اقبال جو اینکر ہیں صحافی ہیں، ان کو دبئی ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا تھا، لیکن کوئی پوچھ گچھ کر کے پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ اچھا اب اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز اور اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان جو ہے ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ نواز شریف کے چہتے صحافی جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سلمان غنی، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف بھی عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ پہنچ جائیں گے بنی گالا، یہ متوقع ہے۔ اور اب بہت سارے اور جو صحافی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو اس 2 جنوری سے پہلے ہی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کیا جائے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے اگر حکومت اس طرح کی کوئی پرپوزل لے بھی، چونکہ حکومت کو خطرہ یہ ہے
کہ عمران خان اگر رہا ہو کے پراپر طریقے سے یہاں سے اڈیالہ جیل سے نکلے گا تو عوام کا ایک بڑا سمندر ہوگا، اور وہ ایک ایسا نظارہ ہوگا جو تحریک انصاف آلریڈی اس کو سوچ رہی ہے، اور وہ سب کو تہس نہس کرے گا۔ اب اس سے بچنے کے لیے ویسے بھی یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ یا پشاور شفٹ کر دیا جائے گا۔ پشاور تو شفٹ کریں گے اگر رہا کرنا ہوا، ابھی تو عمران خان کی رہائی شاید ماضی قریب میں نہ ہو، باقی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو پہلے رہائی کا راستہ ہموار ہو، 2-4 مہینے 6 مہینے عمران خان بعد میں رہائی ہو، لیکن بنی گالہ شفٹ کرنا ایک سائن ہوگا، یہ حکومتی حلقوں کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے کہ پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے گا اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور 6 مہینے سال ہم نکال گئے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے وہ آہستہ آہستہ، اور عوام کی ویسے ہی حمایت اس حکومت کو ہے ہی کونی، فارم 47 کے تحت یہ قائم ہے، تو ان کو ویسے بھی پریشانی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ آج آصف زرداری اور جو شہباز شریف ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے تو انہوں نے بڑی وہ جو منافقانہ مسکراہٹ ہوتی ہے وہ سجائے ہوئے ایک تصویر بنائی ہے، لیکن اندر ان کو کتنی پریشانی ہے۔ زرداری تو شاطر آدمی ہے، اس نے عہدے ہی وہ لیے ہیں، کم از کم وہ تو ہنسے گا۔ نون لیگ کی یعنی عوام بھی گئی اور ویسے بھی گئے، تو اب ان حالات کے اندر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کا اگر آفر عمران خان کے سامنے رکھی جائے گی تو تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ جیل کے اندر رہنا پسند کریں گے، اس طریقے سے وہ بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن حکومت کی بہرحال یہ کوشش ہو سکتی ہے ان کو منتقل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے چہیتے صحافی کے ذریعے اور اب مزید بھی جو صحافی ہیں اور حکومتی حلقے بلکہ خود اس طرح کی خبریں اب فیڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہائپ کریٹ ہوگی، دیکھیں عمران خان ڈیل کر گیا ہے، عمران خان اب بولے گا نہیں 6 مہینے، عمران خان کا میڈیا خاموش ہو گیا ہے، عمران خان سلو پچ پہ ہے، اب تو اس نے این آر او لے لیا ہے۔ تو یہ بیانیہ مضبوط کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ یا پشاور کے اندر شفٹ کیا جائے، اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اور ویسے ان کی ملاقاتیں اور وہ روٹین جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے۔ لیکن اس کو اب عمران خان سے اصل میں جو کمیٹی ہے تحریک انصاف کی وہ آئندہ چند دنوں کے اندر ملاقات کرے گی، پھر ٹی او آرز رکھے جائیں گے، اور خود بھی تحریک انصاف شاید تھوڑا سا مذاکرات کے اندر ڈیلے چاہ رہی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آج نہیں آیا اس کو بھی مذاکرات کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان جو ہے وہ ان کو میرا خیال ہے اس کا فرق نہیں پڑنا، لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے جنرل ریٹائر فیض حمید کے متعلق، جو اس وقت کڑچھے ہیں، چمچے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو فیڈ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، بلکہ رؤف کلاترا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کل اور اب تو آج بہت تواتر کے ساتھ، کہ اگر سزائے موت نہیں دی جائے گی تو ان کو عمر قید دی جائے گی، اور آئندہ چند دنوں کے اندر یعنی اگلی جو مذاکراتی نشست ہے اس سے پہلے، تاکہ عمران خان پر مزید جتنا دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے وہ بڑھایا جائے۔ حالانکہ یہ اعصاب کی جنگ ہے اور آلریڈی عمران خان اس کا ماسٹر ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ٹائم ان کے پاس کم ہے، اور اس دوران یہ اس طرح کے جو کام ہے وہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کتنی سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، یا یہ ایک گھنونا مذاق جو ہے وہ قرار پاتے ہیں۔ آنے والے دن اس حوالے سے عام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔